آج میں آپ کے ساتھ جو ہے اردو کا گیس پیپر جو ہے وہ کلاس 9 کا وہ شیئر کروں گا۔ باقی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے۔ ایک تو آپ جو یہ گیس پیپر ہے اس کو اچھے سے دیکھنا، ٹھیک ہے، اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا۔ سرسری کوئی بھی گیس پیپر ہے اس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیونکہ اردو کا جو گیس پیپر ہے وہ تھوڑا سا ظاہر سی بات اردو کا جو سلیبس ہے وہ بھی کافی لینتھی ہے، اور اس کا ظاہر سی بات اس کے گیس پیپر کے اندر بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو بھی گیس پیپر دیکھ رہے ہیں اس کو اچھے سے دیکھیں، اور انشاءاللہ اسی گیس پیپر میں آپ کا جو جتنا بھی آپ کا جو پیپر ہے، آپ جس بورڈ تھے آپ کا جو پیپر ہوگا اردو کا وہ اسی گیس پیپر میں سے آ جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس گیس پیپر کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کر کے آپ نے اس گیس پیپر میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کو آتی ہیں ان کو آپ نہ کریں، اور جو نہیں آتی ان کو آپ لازمی شیئر کریں، بلکہ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، اس کے بعد ہی ویڈیو کے جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا گیس پیپر دیکھنے کا۔ اگر آپ کچھ چیزوں کا کچھ حصہ دیکھ لیں گے اور کچھ حصہ نہیں دیکھیں گے تو وہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ویڈیو ہے یہ جو گیس پیپر ہے اس کو آپ پورا دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ریکویسٹ میری اور ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جو جتنی بھی جو ویڈیوز ہیں اور جتنے بھی نیکسٹ پیپر کے گیس پیپر ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بر وقت آپ کی آئی ڈی کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو کافی یہ ویڈیو لمبی ہوگی، میری کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ ویڈیو کمپلیٹ ہو، لیکن کیونکہ اردو کا جو سلیبس ہے اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں ویڈیوز لمبے ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ تو آپ اس کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اسی میں سے ہی پیپر آئے گا۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو جو ہے سٹارٹ جو ہے وہ گیس اردو کے گیس پیپر میں میں نے جو کچھ چیزیں ہیں وہ جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں میں نے نظم کے جو حصے ہیں اس کو ایڈ کیا ہے، غزل کے جو حصے ہیں، تقریباً جتنی بھی چیزیں جو ہیں پیپر میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہے۔ باقی وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے نظم کا جو اہم اشعار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ یہ 15 میں نے ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس پر ہو سوا تیرے، ٹھیک ہے، ایک بندہ نافرما ہے حمد سارا تیرا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہ 15 کے قریب جو ہے وہ میں نے نظم کے اشعار جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، ان میں سے جو آپ کو نہیں آتے وہ آپ لازمی کریں، اور جو آتے ہیں اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریں۔ انہی 15 اشعار میں سے آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو تشریح آپ نے کرنی ہے جن اشعار کی، وہ جو ہے وہ نظم کے جن اشعار کی تشریح کرنی، انہی 15 اشعار میں سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انہی 15 اشعار میں سے جو ہے وہ آپ کو یہ اشعار ملے، یہ گارنٹی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر میں سارے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں کچھ جو امپورٹنٹ ہے وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور تقریباً یہ سارے ہی امپورٹنٹ جو ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ میں یہ آپ کے ساتھ فائل بھی شیئر کر دوں گا، آپ اس کی بھی ٹینشن نہ لیں، تسلی سے اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی جو غزل کے بہت اہم اشعار ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہر سی بات ہے جو نظم کے اشعار کی تشریح بھی آتی ہے، غزل کے اشعار کی بھی تشریح آتی ہے، تو یہ بھی تقریباً 13 کے قریب اشعار ہیں جو انشاءاللہ انہی اشعار میں سے آپ کو غزل کے آپ کے پیپر کے اندر ملیں گے، ٹھیک ہے۔
ناز کی اس کے لب کی کیا کہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے دو اشعار ہوں گے، ایک ہی اشعار ہے، اس کے دو مطلب لائنیں ہوں گی، تو آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سے دو کی کرنی ہوتی، تین ہوں گے، کوئی سے دو کی آپ نے اس میں سے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رخ زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہے جی، ہمیشہ لکھے واصف ندان یار، قلم اپنی موتی پروایا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی سارے اس میں ہیں، تو 13 کے قریب آپ نے ان اشعار کو اچھے سے، انہی میں سے آپ کا جو ہے وہ غزل کا اشعار جو ہے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے جی درجہ ذیل نثر پیروں کی تشریح کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے سبق کا عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، اور جو انڈر لائن الفاظ جیسے ہم خط کشید الفاظ کہتے ہیں، ان کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی میں نے جو ہے وہ اہم جو ہیں ان کو ایڈ کیا ہے، جو موسٹلی جو ہے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے جو ہائی لائٹڈ ورڈ ہیں، جو آپ کو کشید خط نظر جو الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں، اور ان جو پیروں کے جو ہے وہ تشریح کرنی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے، اور اس کے جو ہے مصنف کا بھی نام لکھنا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس درجہ دعوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب، ٹھیک ہے، جیسے اسباب کا معنی بھی لکھنا ہے ہم نے، امانت رکھنا ہوتا تھا تو آپ سے ہی سب آپ کے پاس لا کر رکھتے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں، اب اس کا امانتیں جو ہیں وہ اس کا آپ نے معنی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کے پہلے ہی خبر ہو چکی، تو اس طرح سے یہ تقریباً 1.5-2 لائن کا آپ کے پاس جو ہے وہ آئے گا۔ تو اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اس کے معنی لکھنے ہیں، اور اسی طرح اسی سبق میں جو ہے وہ مطلب ایک جو سبق ہے اس میں سے 3 4 5 جتنے بھی پاسبل بن سکتے ہیں، جو اہم جو سبق تھے ان کو میں نے ایڈ کیا ہے۔ تو یہ فائل تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو پھر آپ اس کو تسلی سے بیٹھ کے اچھے سے اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی ریڈ کریں، ایک دفعہ آپ لازمی ریڈ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ کا ایک تو آپ کو پتہ چلے، آپ کو جو ہے وہ آپ کو معنوں کا پتہ چلے، آپ کو چیپٹروں کے نام کا پتہ چل جائے، اور کون سے مصنف ہیں ان کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ کیونکہ یہ اردو والا جو پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا، پڑھے بغیر آپ جو ہے وہ اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں تو آپ اس گیس پیپر کو جو ہے وہ لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اسی گیس پیپر میں سے جو ہے وہ آپ کا پیپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرزا غالب کے جو ہے اخلاق، اس کے جو چیپٹر ہے اس میں سے جو ہے وہ اس طرح سے نثر آئے گی، پھر اس میں سے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کے الگ الگ مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر کا کویسچن ہے تو 2-3 مارکس جو ہے وہ الفاظوں کے معنی، مصنف اور اس طرح سے تشریح کے مارکس ہیں، تو جتنی چیزیں آپ کریں گے اتنے آپ کو مارکس مل جائیں گے۔ تو یہ تقریباً 40 کے قریب یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ آئی تھنک اس کو ایک دفعہ لازمی پڑھ کے دیکھیں، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام بھی ہو جائے گا، یہ والا جو آپ کا کویسچن ہے وہ بھی اچھا ہی ہوگا، اور اسی میں سے آئے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ 35 نمبر بڑا اہم ہے، یہ بھی آپ نے اچھے سے دیکھ کے جانا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سوالات کی، ٹھیک ہے۔ کوئی سے 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کچھ میں نے ایڈ کیے ہیں، تو آپ ان کو ایک ایک نظر جو آپ دیکھیں، آپ ٹک کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں آتا ہے، یہ بھی ہمیں آتا ہے، جو نہیں آتا ہے اس کو آپ ایک دفعہ لازمی دیکھیں۔ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ سے کون سا شخص مراد ہے، حضرت اسما کون تھی، ٹھیک ہے۔ تو مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے، اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم کویسچن ہے۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبیاں کیا تھیں، یہ بڑا اہم کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا، یہ سب کو ہی پتہ ہے کون سا پسند تھا۔ سبق مرزا غالب کی اعداد فضائل کے مصنف کا نام، ہاں جی، کویسچن نمبر 23 جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دلی قومی کو بیچگار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، یہ بھی بڑا اہم کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی، شریف زادے کی غزل سن کر
سعد نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی سید انشاء کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا، ٹھیک ہے، یہ شاعر ہے تو اس نے کون سا مصرع پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی بیدار سے سلیم کو جگا کر پیغام دیا، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدد سے کیوں نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کویشچن ہے۔ تو آپ اب میں سارے تو نہیں پڑھ سکتا، اگر میں سارے پڑھنے بیٹھ گیا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو آپ نے ان کو ایک دفعہ لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پڑھ کے ایک دفعہ جو کویشچن آپ کو نہیں آتے وہ آپ ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کویشچن ہے یہ بھی اسی کے حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سے اہم جو ہے وہ خلاصہ جات جو سب میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے یہ تقریباً 7-8 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق ہے اس کا خلاصہ لکھیں، مرزا غالب کی مرزا غالب سے تو ہر دفعہ کویشچن آئے گا کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، خلاصہ بھی آ سکتا ہے اس میں، جیسے شارٹ کویشچن ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 5-6 جو ہے وہ 7-8 جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ نے ان کے ایک دفعہ خلاصہ جات کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نظموں کا مرکزی خیال یا خلاصہ، ٹھیک ہے، تو یہ 3 نظمیں ہیں جن کے آپ نے خلاصہ یا مرکزی خیال بھی وہ پوچھ سکتا ہے اور خلاصہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم ہے وہ ہے جی بہت اہم مکالمے جو ہیں اور بہت اہم کہانی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ ان دونوں کے اندر سے آپ نے کوئی ایک سا کویشچن کرنا ہوتا ہے، ایک کویشچن کرنا۔ اب میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ مکالمہ کرنا چاہتے تو آپ مکالمہ ہی کر لیں، کہانیوں کو پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ایک چیز کے اوپر ہی فوکس کریں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے اچھے سے کریں کہ اگر آ جائے تو آپ اس کو سکپ نہ کریں۔ اگر آپ نے کہانیاں کرنی ہے تو بس ساری کہانی کر لیں، مکالمہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف مکالمے ہیں اور مختلف کہانی ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 جو ہے کے قریب جو ہے وہ کہانی ہے اور 6 کے قریب جو ہے وہ مکالمے ہیں، یہ ان دونوں میں سے ایک کویشچن کرنا ہوتا ہے، تو آپ جو بھی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے آپ اس کی تیاری کریں، ایک ہی چیز آپ سلیکٹ کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اہم خط اور اہم خط یا درخواست، ٹھیک ہے، اسی جیسے مکالمہ اور کہانیوں کے اندر جو ہے وہ ایک چیز آپشن اور چوائس ہوتی، اسی طرح خط اور درخواست کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ خط کرنا چاہتے تو خط کر لیں، اگر درخواست کرنا چاہ رہے ہیں تو درخواست کر لیں۔ 6 کے قریب یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ درخواستیں شیئر کی ہیں۔ ہیلتھ آفیسر کو درخواست لکھیں اپنے محلے کی موجودگی گندگی کے ڈھیروں اور صفائی کے معاملے میں۔ پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھیں، ٹھیک ہے، ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھیں، پرنسپل کے نام جو ہے وہ حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھیں، جناب فوڈ کنٹرول کو راشن ڈپو کے خلاف درخواست لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہیلتھ والی اور جو ہے وہ فوڈ کنٹرولر والی اور تیسری جو ہے وہ ہیڈ مسٹرس کے نام بھائی کی شادی، یہ 3 جو ہیں بڑی اہم درخواستیں ہیں، باقی بھی آپ نے دیکھنی ہے لیکن یہ 3 بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس کے بعد یہ خط ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ خط کرنا چاہ رہے ہیں، درخواست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ 10 کے قریب خط ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ اس میں سے کون سا امپورٹنٹ ہے۔ دوست یا سہیلی کے نام خط لکھیں جس میں فضول خرچی کے بچنے کے لیے۔ اچھا جی، والد کے نام خط لکھیں جس میں امتحان میں کامیابی کی اطلاع، یہ بھی بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں خیریت، یہ بھی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں پڑھائی کی دلچسپی کی تلقین کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد دوست کے نام خط لکھیں جس میں ہمشیرہ کی شادی پر فضول رسومات سے اجتناب، ہاں جی، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ ٹریفک انتظامی کے بارے میں توجہ دلانے کے لیے جو ہے وہ اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ بڑے اہم ہیں، آپ ان کو اچھے سے، اور باقیوں میں یہ نہیں کہتا کہ باقیوں کو نہ دیکھیں، باقیوں کو بھی دیکھیں لیکن ان کو ذرا اچھے طریقے سے کر کے دیکھیں۔ اور اس کے اندر میں ایک آپ کو اور بتاتا چلوں، آپ ایک دفعہ کوئی بھی خط یا لیٹر جو اگر آپ نے کرنا ہے وہ لکھ کے لازمی دیکھیں، کیونکہ ان سب کا جو اوپر والا اور نیچے والا جو حصہ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، پھر آپ کو اس کے جو مین پارٹس ہیں ان کا پتہ ہوگا کہ ان کے بھی الگ الگ سے نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے پھر آپ کی اچھے سے تیاری ہو جائے گی اس خط یا جو ہے درخواست کی۔ اس کے بعد جو ہے ہم کچھ جملوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں سے انشاءاللہ جملے آئیں گے،
تو ان جملوں کی درستگی کرنی اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ عورتوں نے کہا ہم آگاہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں دن کو مدرسے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، خدمت میں عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مدثر کو قرآن پڑھا ہوگا، تو اس میں جو ہے یہ جملے درست نہیں ہے، تو آپ نے ان جملوں کو جو ہے وہ حمزہ کو سبق پڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملے ہیں، تو آپ نے ان جملوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور اس کو جو آپ کو نہیں، آپ یہ ایک دفعہ ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ اس جملے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ جملے جن کو ہم نے مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملے دیے گئے ہیں، انہی جملوں میں سے آپ کے جملے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان جملوں کو بھی آپ نے میرے دیکھنے میں یہ 48 ہیں، تو اس کو کرنے میں آپ کو تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے ان کو بھی، اور اوپر والے جو ہیں یہ 51 کے قریب ہیں، تو ان کو کرنے میں سے آپ کرنے کے لیے مطلب 10 منٹ لگیں گے، اور آپ ان کو کر کے دیکھ لیں گے، لیکن کرنے سے ہوں گے، ایسے دیکھنے سے یہ نہیں ہوگا۔ یہ میں پہلے بھی یہ پیپر کے متعلق بتاتا جا رہا ہوں، یہ کرنے سے ہوں گے، دیکھنے سے نہیں ہوں گے۔ تو آپ انشاءاللہ اس گیس پیپر کو کریں، اور جو ہے اسی گیس پیپر میں سے آپ کا سارا پیپر بن کے آ جائے گا، اور آپ کے اچھے نمبر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو ہے یہ جو فائل ہے یہ میں اس کو آپ جو ہے شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ لینا چاہ رہے ہیں، نہیں تو میں اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایڈ کر دوں، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکیں، ریڈ آؤٹ کر سکیں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن جو ہے کوئی چیز اپلوڈ ہو ویب سائٹ کے اوپر، وہ چینل کے اوپر، وہ آپ کو فوراً ملے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کا پیپر اچھا ہو اور آپ کے اچھے نمبر آئیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔